ناظرین، بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے نیوٹریشن کے متعلق مس مریم عارف سے. آئیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں. مس مریم، جیسے کہ بات ہو رہی تھی نیوٹریشن کے حوالے سے، اور ہم بات کر رہے تھے ایک صحت مند آدمی میں کس طرح کا نیوٹریشن ہونا چاہیے. بہت زیادہ تذکرہ ہوتا ہے بیلنس ڈائٹ کا. بیلنس ڈائٹ کا کانسیپٹ کیا ہے، یا بیلنس ڈائٹ جو لوگ اپنی صحت کو پر زیادہ توجہ دیتے ہیں اور بیلنس ڈائٹ کی طرف آنا چاہتے ہیں، ان کو کس چیز پر توجہ دینی چاہیے، کن چیزوں کو اپنی غذا میں شامل کرنا چاہیے؟ بیسکلی بیلنس ڈائٹ کی جو ڈیفینیشن اگر ہم دیکھیں تو اس میں یہ آتی ہے کہ لائک ایسی ڈائٹ جو ایک انڈیویجول کی ساری نیڈس کو پورا کر رہی ہو. اس میں سارے جو ہمارے 6 فوڈ گروپس ہیں وہ سارے کے سارے شامل ہوں جتنی اس کی ریکوائرمنٹ ہے. جی ٹھیک ہے، تو اس میں پھر سارے فوڈ گروپس آ جاتے ہیں اس انڈیویجول کی نیڈ کے اکارڈنگلی. اب بیلنس ڈائٹ میں وہ سارا فوڈ گروپ بھی آئے گا، ویجیٹیبل گروپ بھی آئے گا، میٹ گروپ بھی آئے گا، سیریل پاستا گروپ بھی آئے گا، فیٹ بھی آئیں گے، سب آئیں گے. لیکن جہاں پہ یہاں اس بیلنس کو ہم نے ادھر ادھر کیا تو وہاں پہ گڑبڑ اسٹارٹ ہو جائے گی. سارے گروپس کو جتنی سرونگس دینی ہے اتنی سرونگ ڈیلی بیسس پہ ان کی لینی ہے. لائک فار ایگزامپل ہمیں 2 فروٹ کی سرونگ ڈیلی بیسس پہ رکھنی ہے، اسی طرح 2.5 سرونگ تک ویجیٹیبلس کی رکھنی ہے. جی. تو اتنی آئی گیس بہت سارے لوگوں کی ڈائٹ میں نہیں ہوتی. کتنے لوگ ہوتے ہوں گے جو 2 پھل روزانہ کوئی نہ کوئی کھاتے ہوں گے، ایک جو کپ ہے پکی ہوئی سبزی اور آدھا کپ کچی سبزی ڈیلی بیسس پہ کھاتے ہوں گے. لیکن ایسے بہت سارے ہوں گے جو ملٹی وائٹامنس وہ لیتے ہوں گے. ایگزیکٹلی وہ آرٹیفیشیل کیک پہ آپ جب جاتے ہو، جب نیچرل سے ہٹ کے، تو پھر اس کے obviously وہ آپ کو فائدہ نہیں نیچرل ہوتا. چیز کا نیم بدل تو obviously نہیں ہے نا. جو آپ کو ڈیلی بیسس پر جو آپ کو نیچرل چیزوں سے مل رہا ہے، پھر اللہ میاں نے سیزنل ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں، ان کو اپنی ڈائٹ میں اسی طرح سے انکارپوریٹ کیا جائے تو بہت اچھا فرق پڑ سکتا ہے. تو بیلنس ڈائٹ بیسکلی وہ ڈائٹ ہے جس میں سارے فوڈ گروپس شامل ہوں ایک انڈیویجول کی نیڈ کو پورا کرنے کے لیے. جی. ٹھیک ہے. اب اس میں جہاں بیلنس ہٹا، جیسے فار ایگزامپل لوگ پروٹین ڈائٹ پہ چلے جاتے ہیں، یا خالی گریپ فروٹ ڈائٹ پہ چلے گئے، یا لکوڈ ڈائٹ پہ چلے جاتے ہیں، بڑی اس ٹائپ کی ڈائٹس ہوتی ہیں ڈفرینٹ. بنانا ڈائٹ پہ چلے گئے، کیبج ڈائٹ، اس ٹائپ سے. تو آپ نے وہاں پہ پورا بیلنس ہٹا دیا. جہاں آپ نے بیلنس ہٹایا، کسی ایک چیز پہ زیادہ امپسائز کیا، وہاں پہ اوبیسلی گڑبڑ پھر وہاں سے اسٹارٹ ہوگی. اور سب سے پہلا میرا سوال ان لوگوں سے یہ ہوتا ہے جس طرح سے جو بیلنس ڈائٹ سے ہٹتے ہیں کہ لائک آپ ایک ڈائٹ اس ٹائپ سے لے رہے ہو، آپ اس کو کہ پوری لائف، اپنی پوری لائف تک اس کو مینٹین کر سکتے ہو. فار ایگزامپل آپ پروٹین ڈائٹ لے رہے ہو، آپ پوری لائف پروٹین ڈائٹ پہ رہ سکتے ہو؟ اوبیسلی نہیں رہ سکتے. آپ کو بیلنس چاہیے جس میں پھر ساری چیزیں اس میں اکارڈنگلی چلیں گی، تو پھر ہی وہ بیلنس رہے گا، تبھی آپ اس کو مینٹین کر سکتے ہو. وہ 1200 کیلوریز ہوں یا 2500 کیلوریز ہوں، لیکن اس میں سارے فوڈ گروپس موجود ہوں گے. جی. تبھی وہ ایک بیلنس رہے گا، اور تبھی آپ ڈفرینٹ ڈیفیشنسی ڈیزیزز سے بچ پاؤ گے. زیادہ تر اس ٹائپ سے ہماری جو ڈیفیشنسی ڈیزیز زیادہ سامنے پہ آتی ہیں وہ وائٹامنس کی آ جاتی ہیں. ان کے پھر ظاہر ہے وہ میکرو نیوٹرینٹس پہ آتے ہیں، تو ان کی جتنی اماؤنٹ ہوتی ہے ایگزیکٹلی. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ان کی زیادتی بھی بری ہے، کمی بھی بری ہے. تو اس کو ایک مینٹین لیول میں جتنا لینا اتنا لینا ہے. زیادہ تر لوگوں کا رجحان یہ ہو گیا میکرو نیوٹرینٹس کو کم کر کے مائکرو پہ زیادہ فوکس کرنا شروع کر دیا. تو پھر یہ سب جب بیلنس ہٹتا ہے تو وہاں پہ پرابلم آتا ہے. اچھا، رمضان کے بعد خاص کر، کیونکہ رمضان کے اندر ہماری ڈائٹ، ایک تو ہم لوگ اس پہ توجہ بھی زیادہ دے رہے ہوتے ہیں نارمل دنوں کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو. مثال کے طور پر سحری کرنے میں ہم لوگ کافی خیال رکھتے ہیں کہ پورا دن اس کے بعد کچھ کھائے پیے بغیر گزارنا ہے. اسی طرح سے اس کے اندر تبدیلیاں بھی بہت ساری کر دی جاتی ہیں غذا کے اندر. مطلب عام دنوں میں ہم لوگ سموسے پکوڑے ان کا اہتمام نہیں کر رہے ہوتے، جبکہ رمضان کے مہینے میں اس کا خصوصاً زیادہ اہتمام ہو رہا ہوتا ہے. لیکن رمضان کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر آپ کی روح اور آپ کے جسم دونوں کے اندر ڈیٹاکسیفیکیشن کا عمل چل رہا ہوتا ہے. یعنی فاضل جو چیزیں ہوتی ہیں یا ایسی چیزیں جو نقصان دہ ہیں، ان سے آپ کا جسم پاک ہو رہا ہوتا ہے. تو اس حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ اس مبارک مہینے کے بعد اکثر و بیشتر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگوں کا ویٹ بڑھ جاتا ہے بجائے اس کے کہ کم ہو. لیکن اگر آپ تاریخ میں دیکھیں یا تھوڑا پیچھے جا کر دیکھیں تو ایسا نہیں ہوتا تھا. کوئی خاص وجہ؟ ایگزیکٹلی اس کا یہ ہے نا کہ کتنی فیٹی چیزیں ہم زیادہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ شوگری ڈرنکس وغیرہ کا زیادہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، تو اوبیسلی اس سے فرق تو پڑے گا، آپ کے ویٹ میں فرق تو آئے گا. لیکن اس کی اگر کچھ ہیلدی چیزیں ہم عام زندگی میں بھی اڈاپٹ کریں، لائک جس طرح سے ہم سحری جیسے کرتے ہیں، وہی اہتمام سحری کے بعد ہم عام دنوں میں بریک فاسٹ کا کر لیں، ایک ہیلدی اچھا بریک فاسٹ کر لیں. جی. تو وہ جیسے بھی کہ اصولاً ہونا چاہیے. ایگزیکٹلی، کیونکہ دیکھیں بریک فاسٹ کا مطلب ہی کیا ہے، بریک یور فاسٹ.
اپنے روزے کو توڑنا. جو ہم اتنا لمبا 6 سے 8 گھنٹے سونے کے بعد جو روزہ پہلا ہی میل کرو. لیتے ہیں. ایگزیکٹلی. جی. جب جیسے فار ایگزامپل ہم یہ روزوں میں ہم سحری کرنے کے بعد جب افطاری کرتے ہیں تو کتنے اہتمام سے کرتے ہیں کہ ہم اپنا روزہ کھول رہے ہیں. وہ ہم سونے کے بعد جب اٹھتے ہیں تو ناشتے میں نہیں کر رہے ہوتے, بلکہ ایسے ہی عموماً بریک فاسٹ بہت سارے لوگ اسکپ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کو بھی اگر ہم وہ امپورٹنس دیں کہ ہمیں اپنا روزہ ہی کھولنا ہے, بریک یور فاسٹ, تو اچھے سے ہیلدی بریک فاسٹ جب ہوگا تو پھر پورے دن کے لیے بھی آپ کو کافی ہیلپ ہوتی ہے. اگر اچھا بریک فاسٹ کیا ہوا تو آپ ایک دم پھر لنچ میں یا ڈنر میں ٹوٹ نہیں پڑو گے. اور میرے خیال سے تھکن وغیرہ ایگزیکٹلی اس میں بھی بہت کمی فرق پڑتا ہے. واقع آپ کی ہوگی. کنسنٹریشن لیول پہ بہت, آپ بالکل بھی فوکس نہیں رہ پاتے ہو اپنے کام میں, آپ ہر جگہ پہ اگر آپ نے بہت فرق پڑتا ہے. اچھا, یہاں پہ ایک اور بہت امپورٹنٹ پوائنٹ جو اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ عام دنوں میں اگر دیکھا جائے تو ہم لوگ کھانے کے بعد سوتے نہیں ہیں, لیکن سحری جب ہم کرتے ہیں تو اس کے بعد اکثر و بیشتر یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ فجر پڑھنے کے بعد سو جاتے ہیں. شاید اس کی وجہ نیند پوری نہ ہونا ہے, یا خواتین وغیرہ پہلے سے اٹھ کے تیاری کر رہی ہوتی ہیں, اور اس کے بعد جیسے ہی فجر کی نماز ہوتی ہے اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ تھوڑی سی نیند کر لی جائے. اس طرح کھانے کے فوراً بعد سونا کتنا نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے؟ بہت, اگر دیکھیں ڈپینڈ کرتا ہے نا. آپ نے ظاہر سحری آپ نے ہیلدی اچھی کی ہوئی ہوتی ہے, لوگ اس پہ اہتمام کرتے ہیں, تو پھر اس کے بعد سونا اتنا اچھا نہیں ہے, اچھی پریکٹس نہیں ہے. یہ ہے کہ آپ اس وقت نہ سو, آپ دوپہر کو تھوڑا سا سو لو, اس ٹائپ سے اس کو کر لو تو وہ اچھا ہے. جیسے کلولا کیا آئے گا اس ٹائپ سے کچھ, ہاں دوپہر کے ٹائم جو جیسے نیند کی بالکل جاتی ہے تو وہ کر لیں تو وہ اچھا ہے. لیکن اس فوراً نہ سوئیں, یا تو آپ تھوڑی دیر بعد لائک 8 بجے کے بعد سو رہے ہو, یا تو ویسے بھی کھانا کھانے کے تقریباً 2 گھنٹے تک تو سونے سے ویسے ہی منع کیا اور جاتا ہے. ایون اس وقت یہ بھی ہے کہ فزیکل ایکٹیویٹی بھی نہیں کرنی چاہیے فوراً سے, تو اس کو نیچرل وے میں ڈائجسٹ ہونے دینا چاہیے, تو وہ اچھا رہتا ہے. اچھا, فزیکل ایکٹیویٹی سے ایک چیز اور میں پوچھنا چاہوں گا کہ 2 عادتیں میں نے دیکھی ہیں. لوگ یا تو کھانے سے پہلے ایکٹیویٹی کر لیتے ہیں, خاص کر جو لوگ جم وغیرہ جاتے ہیں یا بہت زیادہ اسٹرنس ایکسرسائز جو کرتے ہیں وہ کھانے سے پہلے کرتے ہیں کیونکہ خالی پیٹ کی جاتی ہیں. اسی طرح سے کچھ لوگ جو واکنگ وغیرہ کرتے ہیں یا کمپیریٹیولی تھوڑی سی لائٹ ایکسرسائز کرتے ہیں وہ کھانے کے بعد کرتے ہیں. اس میں یہی ہے ویٹ کم کرنے کے معاملے میں کون سی زیادہ بہتر ہے؟ ویٹ کم کرنے اس میں یہ ہے کہ آپ کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے یا بعد میں کر سکتے ہیں, یہ فوراً نہ کریں, وہ کبھی بھی ریکمینڈیڈ نہیں ہے. آدھے سے 1 گھنٹے کا وقفہ رکھیں, اس کے بعد کریں, تو وہی ریکمینڈیڈ ہے. یہ نہیں کہ رات, اکثر لوگ یہ کرتے ہیں پریکٹس, رات کا کھانا کھایا فوراً واک پہ نکل گئے, تو وہ غلط پریکٹس ہے. جی, اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے. اچھا, اسی طرح سے اگر بات کی جائے جہاں پر ویٹ پٹ آن کرنا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, وہاں پر ریڈیوسڈ ویٹ بھی خاص کر خواتین کے معاملے میں ایک ایسا مسئلہ ہے جو بار بار سامنے آتا رہتا ہے. مثال کے طور پر جو پروڈکٹیو ایج کہلائی جاتی ہے خواتین کے اندر, اس کے اندر یہ دیکھا گیا ہے کہ بہت ساری خواتین جو ویٹ ان کا ہوتا ہے وہ بلو ایوریج ہوتا ہے, جو کہ ایک بڑا مطلب اتنا اچھا معاملہ نہیں ہے ان کی صحت کے حساب سے. پھر آگے جا کر ان کی پروڈکٹیو ایج کے اندر بچے وغیرہ بھی ہوں گے تو ان بچوں پہ یا اولاد پہ بھی اس کا امپیکٹ آئے گا. اس حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ ینگ ایج میں یا پروڈکٹیو ایج میں جو ڈائٹنگ کا رجحان پایا جاتا ہے خواتین میں, کیا وہ بھی کسی حد تک ذمہ دار ہے؟ ایگزیکٹلی, وہ بھی غلط ہے. وہی اگین ڈائٹنگ نہیں کرنی, آپ کو بیلنس ڈائٹ آپ لے کے کر رہے ہو, پھر آپ کا ویٹ ہے تو وہ چلتا ہے. لیکن اگر آپ اس ٹائپ کی فیٹ ڈائٹس کر رہے ہو تو وہ آبویسلی نقصان کرے گا, اس کے پھر آگے آپ کو آفٹر افیکٹ برے ہی ہوں گے. اچھا, اسی طرح سے اگر بات کی جائے ان لوگوں کی جو مختلف بیماریوں میں مبتلا ہیں, بہت ساری بیماریوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ غذا کے ذریعے ان کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. بالکل. مثال کے طور پر سب سے پہلے جس کی میں بات کرنا چاہوں گا وہ ہے ذیابطیس. ذیابطیس کا معاملہ کچھ اس طرح سے ہے کہ کیونکہ شوگر کا نام بھی اس کے ساتھ منسلک ہو گیا, پھر یہ ہے کہ میٹھی چیزوں پر پابندی لگتی ہے, تو اکثر و بیشتر میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ مریض ایک پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں کہ میٹھا کھائیں یا نہ کھائیں. اور خاص کر رمضان کے مہینے میں کس طرح کی غذا رکھی جائے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے. تو ان لوگوں کو کس طرح کی چیزوں کا انتخاب کرنا چاہیے کھانے میں؟ دیکھیں بیسکلی اس میں یہ ہوتا ہے کہ شوگر گلائسیمک انڈیکس پہ ہم بڑی فوکس رکھتے ہیں کہ اس میں جو لو گلائسیمک انڈیکس فوڈز ہیں ان کو آپ اپنی ڈائٹ میں زیادہ کریں, لائک ہائی فائبر جو فائبر رچ فوڈز ہیں ان کو زیادہ انکارپوریٹ کریں. اس میں پھر یہ بیسکلی عادت ہے لوگوں کا, مینلی جو میں نے دیکھا ہے ذیابطیس کے مریضوں کا, لائک انہیں ہوتا ہے کہ چاول تو بالکل بہت برا ان کے لیے, لائک آلو یا ہو گیا یا چاول ہو گیا بالکل بند کر دیا جاتا ہے, تو وہ بہت غلط پریکٹس ہے. اس طرح سے آپ بند نہیں کرو. لائک ایک آدھا کپ چاول, 1 چھوٹا آلو
ایک چھوٹی روٹی اور ایک بریڈ سلائس یہ سب برابر ہیں, تو آپ ان میں سے کچھ بھی لے لو. جی تو مطلب بیسکلی وہی بات ہوگی کہ آپ پورشن کنٹرول کر کے کھاؤ. اب آدھا کپ پکے ہوئے چاول آپ کھا رہے ہو یا دو پلیٹ بریانی کے کھا رہے ہو, تو اس میں فرق ہے نا. جی تو پورشن کنٹرول کر کے کھائیں تو اس کا کوئی ہارم نہیں ہے. اسی طرح ایک چھوٹا آلو یا روٹی, آدھی چپاتی آپ نے جیسے لیے, تو آپ بھوسی والی چپاتی لیں, براؤن بریڈ اپنی ڈائٹ میں رکھیں. تو مطلب اس طرح سے آپ لے سکتے ہیں. اب یہ نہیں کہ آپ ایون آم جو ہے, ایک چھوٹا آم آپ ڈیلی بیسس پہ نہیں, ایک چھوٹا آم آپ ہفتے میں 2 سے 3 دفعہ لے سکتے ہیں. ایون آپ 2 کھجوریں بھی کھا سکتے ہیں. مطلب اس ٹائپ سے آپ پریکٹسز رکھ سکتے ہیں اپنی ڈائٹ میں. یہ نہیں ہے کہ بالکل بھی سب چیزوں کو آپ نے کر دیا کہ بالکل اپنے اوپر حرام کر لی ایک طرح سے, وہ نہیں کرنا ہے. آپ پورشن کنٹرول رکھ کے کھا رہے ہیں تو آپ لے سکتے یعنی ہیں. ہر چیز کا تھوڑا تھوڑا حصہ جی شامل کیا جا سکتا ہے متوازن کر کے اور لمیٹڈ اماؤنٹ میں آپ لے سکتے ہیں. یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں. ناظرین وقت ہوا ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. بریک سے واپس آ کر نیوٹریشن کے حوالے سے مزید بات کی جائے گی. ڈونٹ گو اینی ویئر.